دوستو آج میری گفتگو جو ہے ان شادی شدہ مردوں کے لیے اور شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے۔ میری اس گفتگو کو توجہ سے سنیں، ہو سکتا ہے اگر میری یہ چند منٹ کی گفتگو آپ سن لیں آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پہلی بات، آج شوہر یہ گلہ کرتا ہے کہ بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، اور بیوی یہ گلہ کرتی ہے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اب بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، میں اس کے اوپر لمبی بات نہیں کرتا، چند باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، عورت یہ بات سمجھ لے کہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے والدین کے گھر میں تھی، تو اس کے اوپر سب سے بڑا حق یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ لیکن جب اس کے والدین نے اس کی شادی کر دی، نکاح ہو گیا، تو اب عورت کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی خدمت کرے، اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ اور عورت کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس کا خامد کہے اس کے اوپر عمل کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے حقوق کو نہیں سمجھتی، عورتیں ان باتوں کے اوپر غور نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ اب عورت جو ہے جب وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، سہیلی کے گھر میں جا رہی ہے، کسی ایونٹ میں جا رہی ہے، کسی شادی کے فنکشن میں جا رہی ہے، نہا دھو کے جا رہی ہے، بن سنور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، اور کپڑے اچھے پہن کے جا رہی ہے۔ لیکن جب گھر میں ہوتی ہے اس کا خاوند اس کو مطالبہ بھی کرتا ہے، کپڑے پہنو، میک اپ کر کے رہو، بن سنور کے گھر میں رہو، تو عورت اس بات کو اتنا اہم نہیں لیتی جس بنیاد پہ اس کے خاوند میں یہ بات آ جاتی ہے، خاوند کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب یہ باہر جاتی ہے تو بن سنور کے جاتی ہے، لیکن جب گھر میں رہتی ہے تو اس کے میں کہتا ہوں یہ میری بات پہ عمل نہیں کرتی۔ تو یہ بنیادی وجہ لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح خامد کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں اس کو بھی پورے کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہیں کہ اگر بیوی کو مطالبہ کرتی ہے تو اس کے مطالبے کو شریعت کی نظر میں دیکھ کر پورا کیا جائے، بیوی کے حقوق کو پورا کیا جائے، بیوی کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو پورا کیا جائے، جو بیوی کہتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بڑی سمپل سی وجہ بیان کی۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تکفرن العشیر، یہ اپنے خامد کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس ناشکری کی وجہ بھی بیان کی، ما رأیت منک خیرا قط، وہ ساری زندگی اپنی بیوی کی ساری ریکوائرمنٹیں پوری کرتا رہے، ساری زندگی اپنی بیوی کی جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرتا رہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ کوئی مطالبہ پورا نہ کر سکے تو بیوی یہ کہتی ہے کہ مینوں تو پوری زندگی تیرے گھر دے وچوں سکون لبھیا ہی نہیں، مجھے تو پوری زندگی آپ سے خیر ملی نہیں۔ تو یہ ناشکری ہے۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ اور خامد کو بھی یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھیں عورت کے پاس ہوتا کیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورت کے پاس صرف ایک زبان ہے، وہ زبان کی تیز ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے، اور اگر خامد اس کی زبان کو برداشت کر جائے، اس کی جلد بازی کو برداشت کر جائے، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے تو سارا معاملہ ٹھیک چلتا ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا صبر سے چلے۔ اب خامد تھکا تھکایا گھر سے باہر آیا تو اب فوراً اس کو پانی بھی نہیں پوچھا، اس کو تھکاوٹ بھی دور نہیں کرنے دی، اس کو بیٹھنے بھی نہیں دیا، فوراً کہنا شروع کر دیا آج گھر کی لائٹ خراب ہے، گھر کا بلب خراب ہے، فلاں چیز خراب ہے۔ میرے دوستو اب یہی تو وہی بنیادی چیز ہے۔ اب اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ ابھی میں گھر میں آیا ہوں، میں نے پانی نہیں پیا، میری تھکاوٹ نہیں اتری، اور یہ مجھ سے مطالبے کیے جا رہی ہے، مجھے بتاتی جا رہی ہے۔ تو یہ عورت کے اندر جلد بازی ہوتی ہے۔